قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، آیت نمبر 58 ہے اور 28واں درس ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ جو ہے یعنی آیت کریمہ ہے جو سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 58 ہے کہ آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے، وہ اگر ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو فوراً ہی عذاب نازل کر دیتا، لیکن اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس وقت اس کے علاوہ یہ کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ دیکھیں یہ جو ہے یعنی پروردگار اپنی رحمت اور اپنی یعنی معاف کرنے کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے کہ تمہارا پروردگار غفور ہے، یعنی معاف کر دینے والا ہے، ذو الرحمہ ہے یعنی صاحب رحمت ہے، یعنی رحیم و رحمان ہے۔ اگر جو ہے یعنی وہ ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو فوراً ہی عذاب نازل کر دیتا، لیکن اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، مشخص کر دیا ہے نا، اور جس وقت اس کے علاوہ ہے نا یہ کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ تو اب ہم غور کریں کہ اللہ بہرحال مغفرت دینے والا ہے۔ تو اس دن میں نے بتایا تھا کہ پروردگار جو ہے یعنی فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ پروردگار جو ہے کچھ لوگوں کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا اور بہترین اجر عطا کرے گا۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو خشیت رکھتے ہیں، خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اتباع کی منزل کو طے کرتے ہیں، یعنی پیروی کرتے ہیں، نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اصل میں انسان کو اللہ کے عذاب کی طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اللہ کا مواخذہ ہوگا، اگر ہم نے جو ہے زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا تو اللہ کا مواخذہ ہوگا، اگر ہاتھ پیر کو کنٹرول نہیں کیا تو اللہ کا مواخذہ ہوگا، شکم کو کنٹرول نہیں کیا تو اللہ کا مواخذہ ہوگا۔ تو ہر طریقے سے اللہ جو ہے مواخذہ کرنے والا ہے۔ تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم صحیح راستے پہ چلو گے، اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر کے جنت میں جگہ دے گا، لیکن اگر جو ہے تم نے نافرمانی کی تو اللہ کا وعدہ جو ہے سچا ہے، اللہ اسی طریقے سے عذاب نازل کرے گا اور جس طرح سے اور قوموں پر جو ہے اللہ نے عذاب نازل کیا ہے۔ آپ دیکھیے پھر اسی ایک بات آیت ہے، آیت نمبر 59 ہے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پر ہلاک کر دیا ہے اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ دیکھیں قریہ کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے، بستیوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے کہ ایسی بستیاں ہیں جن کو میں نے ہلاک کر دیا، جن کو ہم نے ختم کر دیا۔ آپ دیکھیں وہی مسئلہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت و طاقت کو دکھاتا ہے کہ تم غرور نہ کرو، جب ہم کایا پلٹتے ہیں تو کوئی پناہ گاہ نہیں ملنے والی نہیں ہوگی۔ پھر چاہے جناب نوح کی قوم ہو یا جناب لوط کی قوم ہو یا جناب صالح کی قوم ہو، چاہے قوم عاد ہو چاہے قوم سمود ہو، ہر ایک پر ہم نے عذاب نازل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے عذاب نازل کیا۔ یہ قریہ ایسی قریہ ہے، ایسے بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ یہ ہلاک کیا، کیوں ہلاک کیا؟ ہم نے ان کے ظلم کے بنا پر ہلاک کر دیا، یعنی کیونکہ ظالم تھے نا، ظلم کیا تھا انہوں نے۔ ظاہر سی بات، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ظلم جو ہے یعنی 3 طرح کا ظلم ہوتا ہے نا۔ کبھی انسان جو ہے دوسروں پر ظلم کرتا ہے، کبھی اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ 2 باتیں تو یہ طے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہیں کہ
دعائے کمل میں ہم پڑھتے ہیں ظلمت نفسی، پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اچھا یہ ظلم جو ہے نفس پر کیسا ہوتا ہے؟ یعنی نافرمانی کرنا اللہ کی، اہل بیت کی بات کو نہ ماننا، یہ ہے ظلم اپنے نفس پر۔ اور اگر انسان جو ہے دوسروں میں ظلم کرتا ہے، دوسرے کا حق ضائع کر رہا ہے، بہن کا حق نہیں دیا اس نے، بھائی کا حق نہیں دیا اس نے، باپ کا حق ادا نہیں کیا اس نے، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا اس نے، یہ تمام ہلاکتیں جو پائی جاتی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ دوسروں پر تم نے ظلم کیا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نوح کی قوم یا جناب لوط کی قوم تھی، وہ اپنے پر ظلم کر رہے تھے، اور اپنے پر ظلم اس طرح سے کر رہے تھے کہ وہ نہ نبی کا کہنا مان رہے تھے نہ اللہ کا کہنا مان رہے تھے، اور دوسروں پر ظلم اس لیے کر رہے تھے کہ دوسروں کو بھڑکا رہے تھے، دوسروں کو راہ راست سے ہٹا رہے تھے، دوسروں پر جو ہے اس لیے ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں طے ہیں کہ اپنے پر ظلم کرنے والا بھی اور دوسروں پر ظلم کرنے والا بھی عذاب مبتلا ہوگا۔ ٹھیک، ایک جو ہے ہمارے پاس ظلم جو ہے قرآن نے جو بیان کیا ہے، مثلاً جناب یونس کے بارے میں ہے کہ سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اب ہم دیکھیں یہاں پر جناب یونس علیہ السلام نے اقرار کیا بارگاہ معبود میں، جب وہ مچھلی کے شکم میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا، تو پاک و منزہ ہے کہ بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اچھا جناب یونس پیغمبر ہیں، جناب یونس نبی ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو معصوم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ظلم کہہ رہے کہ ہم نے ظلم کیا، تو بندے خدا یہاں پہ ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی دوسرے پہ ظلم کیا ہو، یہاں ظلم سے مراد جو ہے ترک اولا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی تھی کہ پروردگار یہ بستی ایسی ہے، اس پر تو عذاب نازل کرتے ہیں، یہ قوم سننے والی نہیں ہے، یہ تجھ پر ایمان نہیں رکھتی، بات کو ٹھکرا دے رہی ہے، بات کو نہیں مان رہی ہے، معصیت کار ہے، تو اس پر عذاب نازل کر دے۔ جناب یونس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بد دعا کی، نتیجے میں جو ہے ایک وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں وقت جو ہے عذاب نازل ہوگا۔ اب جب فلاں وقت جب عذاب نازل ہوگا، تو یہ جب وقت معین کر دیا گیا اللہ کی جانب سے، تو جناب یونس نے جو ہے بستی والوں سے کہا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا، تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب جب یہ جو ہے طے کر دیا کہ عذاب نازل ہوگا، یہ کہہ دیا، اور وہ بستی سے باہر چلے گئے، یہ کہہ کے نکل گئے۔ وہاں پر ایک عالم تھا، ایک عابد تھا، ان دونوں نے جو ہے یہ کہا کہ جناب یونس نے کہا ہے تو عذاب نازل ہوگا، یہ طے ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ان دونوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ لو، اللہ سے معافی طلب کرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ عذاب ٹال دے گا۔ اور یہی ہوا، ان دونوں نے فیصلہ کیا، عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ، بچوں کو الگ، جانوروں کو چھوڑ دیا، سب فریاد کر رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، لوگ مرد جو ہے اپنا الگ ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، عورتیں جو ہے چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں۔ جو بد دعا کی تھی جناب یونس نے، وہ اللہ نے عذاب ٹال دیا، ہے نا، عذاب ٹال دیا۔ جب عذاب ٹال دیا، عذاب آ گیا تھا لیکن ہٹا دیا۔ اچھا پھر اب جناب یونس نے دیکھا کہ وہ وقت بھی نکل گیا ہے، ابھی تک عذاب نازل نہیں ہوا، تو وہ بہرحال جناب یونس یہ سوچنے لگے کہ اگر میں بستی میں جاؤں گا تو ابھی یہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے عذاب کے لیے کہا تھا، عذاب تو نازل نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر جو ہے وہاں سے وہ سوچ کر یہ وہاں سے نکل لیے، وہاں سے جو ہے بستی چھوڑ دیا انہوں نے۔ بس اتنا ہی کام کیا تھا جس کو ترک اولا کہتے ہیں۔ ترک اولا مطلب جو شان نہ ہو وہ انجام دیا جائے، ہے نا۔ جناب یونس کے لیے اس شان نہیں تھا کہ یہ سوچتے، لیکن سوچا۔ اب وہ جو ہے جناب یونس جو ہے مچھلی کی شکم میں گئے، پورا واقعہ ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا سن لی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو نجات دی۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ جو ہے ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے ترک اولا، اور ہمارے ائمہ طاہرین جو ہے
نہ ظلم دوسروں پہ کرتے ہیں، نہ اپنے اوپر کرتے ہیں، نہ ترک اولا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پاک و منزہ بنایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے نجاست اور گندگی کو دور رکھے، جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ معصوم اللہ نے بنایا ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے اپنی عصمت و طہارت جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی اس کو باقی رکھا آخر وقت تک۔ ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی اہم پہلو ہے جس کی طرف ہمیں انجام دینا چاہیے اور ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اور ماہ رمضان ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے، ہمیں باقاعدہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گنہگاری کا، جو ہم گنہگار ہیں اس گنہگاری کے لیے بارگاہ معبود میں توبہ کریں، مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ کی غفران سے، اللہ کے معاف کرنے سے محروم ہو جاتا ہے اس مہینے میں، وہ بدبخت ترین اور شقی ترین شخص ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ جو کہا جا رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے اور صاحب رحمت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ظاہر سی بات ہے کہ رحمت نازل کرے گا تو رحمت اس کی وسیع ہے، معاف کر دے گا اس کا معاف کرنا وسعت رکھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرے، اللہ کی، اللہ کا کہنا مانے، گنہگار نہ بنے، اور اس پاک و پاکیزہ بنے، اس ماہ رمضان میں تزکیہ نفس کرے، تقوی پرہیزگاری انجام دے۔ اور اسی کے بعد کی آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں چلنے سے باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں، میں چلتے رہوں گا، میں رکوں گا نہیں، باز نہیں آؤں گا۔ اب یہاں پہ جو ہے بہرحال ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ جو ہے یہاں پر موسیٰ جو لکھا ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہ موسیٰ کے بارے میں تفسیر کی جاتی ہے کہ موسیٰ کون ہیں۔ جناب موسیٰ کے اس واقعے میں مفسرین کے درمیان بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ موسیٰ سے مراد جو ہے کون موسیٰ ہے۔ بعض یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ موسیٰ ابن میشا ابن یوسف ابن یعقوب ہیں، یعنی یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف کے بیٹے میشا، میشا کے بیٹے جو ہے موسیٰ تھے، جس کا زمانہ جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے نا اس سے پہلے تھا، اور اکثر مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ جناب موسیٰ ابن عمران ہی تھے، یعنی یہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو نبی تھے۔ دوسرا اختلاف ہے جوان کے بارے میں، فتح کون ہے بھائی، فتح جوان کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی جو ہے اختلاف ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ وہ کون تھا۔ اکثر حضرات نے کہا ہے کہ وہ جناب یوشع ابن نون تھے، جو جناب موسیٰ کے بھانجے تھے اور بعد میں ان کے وصی بھی قرار پائے تھے۔ تیسرا اختلاف جو ہے اس بندے خدا کے بارے میں ہے جس سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام خضر تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ ان کا نام فیلیا ابن ملکان تھا اور خضر ان کا لقب تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں خدا نے طویل حیات عطا کی ہے، یعنی طولانی حیات، لمبی حیات۔ بعض مفسرین نے ان کو ملائکہ میں شمار کیا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے الگ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ چوتھا اختلاف جو ہے اس واقعے کے سبب کے بارے میں ہے کہ، اور مشہور یہ ہے کہ کسی نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے۔ میں کسی نے پوچھا کہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں، جناب موسیٰ نے کہہ دیا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔
تو حکم خدا ہوا کہ مجمع البحرین پر جا کر میرے ایک بندے سے ملاقات کرو کہ وہ تم سے بڑا عالم ہے، علم رکھتا ہے، اور خبردار کوئی شخص اپنے بارے میں ایسی بلندی کا تصور نہ کرے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی جو ہے انسان کے اندر تکبر پیدا نہ ہو کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ جناب موسیٰ نے صرف اتنا کہا کہ میں عالم ہوں، تو اللہ نے جو ہے موسیٰ پہ جو ہے وحی نازل کی، جاؤ مجمع البحرین پر جاؤ، ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں جا کر میرے بندے سے ملاقات کرو، وہ تم سے بڑا عالم دین ہے، تم سے بڑا عالم ہے، اور خبردار کوئی شخص جو ہے اپنے بارے میں ایسی بلندی کا تصور اور خیال نہ کرے۔ مجمع البحرین وہ جگہ ہے جہاں دو دریا مل جاتے ہیں آپس میں، ہے نا۔ مفسرین نے اس سلسلے میں بہت سے دریا ڈھونڈ نکالے ہیں، مگر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، خدا جانتا ہے بہتر۔ یہاں پہ حقبہ استعمال کیا نا، حقبہ، تو حقبہ معنی ہوتا ہے زمانہ، اور وقت کو کہا جاتا ہے۔ بعض نے 80 سال کو حکم کہا ہے، 80 سال کی بات ہے۔ بہرحال یہ جو ہے تمام باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اس آج کی گفتگو میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ جو غفور ہے، رحمت والا ہے، ہمیں بہرحال جو ہے دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، کہیں جو ہے اللہ کا مواخذہ نہ ہو جائے، اللہ جو ہے سخت گیری نہ کرے۔ اس بنیاد پر اللہ سے معافی مانگتا رہے انسان، اور رحمت کا تقاضا کرتا رہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں دعا میں کہا گیا کہ اللہم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین، پروردگار ہمیں جو ہے مرحومین میں سے قرار دے، محرومین میں سے قرار نہ دے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماہ رمضان میں جو ہے اگر آپ غور کریں تو 28ویں دن کو دعا اگر آپ دیکھیے تو یہ تقاضا ہمیں کرنا چاہیے اپنے سے، یعنی اپنے کو اس طرح سے پیش کرنا چاہیے جس سے اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ 28ویں دن کی دعا آپ دیکھ لیے، اللہم وفر حظی فیہ من النوافر، پروردگار ہمارا حصہ جو ہے اس مہینے میں نوافل سے بھر دے، ہے نا۔ نوافل ہیں نافلے، یعنی دو مستحب نمازیں ہیں مثلا۔ وَأَكْرِمْنَا فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، اور پروردگار اس مہینے میں ہمارے اوپر اکرام کر، جو مسائل ہمارے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یعنی ہم جو سوال کرتے ہیں اس سوال جو مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں وہ ہمیں عطا فرما۔ وَقَرِّ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، وسیلتوں کے درمیان، وسائل کے درمیان تیری طرف جو ہے جو وسیلہ ہے اس مہینے میں اس کو قریب کر دے، جس سے کہتے ہیں اللہ تجھ سے ہم قریب ہو جائے۔ تقرب جو ہے ہم چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں، ہے نا، ہم چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے قریب کر لے، ہے نا۔ یا من لا یشغل الہ الملحین، ظاہر سے بات ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جو رحمت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، وہ وسائل کے ذریعے ہے کہ جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے، اور وسیلہ کون ہے؟ وہ اہل بیت اطہار ہیں، جن کو اللہ نے جو ہے وسیلہ بنایا ہے، جن کو اللہ نے جو ہے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ ہمارے مسائل کو جو ہے باقاعدہ حل کر سکتے ہیں، اور اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں وہ اہل بیت اطہار۔ انہی کے ذریعے ہم اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ انہی کے توسط سے، انہی کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ ایک مسئلہ اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جو ہے فطرہ جو ہے ہر ایک پر واجب ہے۔ ماہ رمضان کے آخر میں یعنی شب عید میں یا عید کے دن جو ہے فطرہ آپ کو نکالنا ہے۔ گھر میں جو یعنی سرپرست ہے، جو خرچہ چلا رہا ہے، وہ جو ہے کہتے ہیں کہ بہرحال یعنی فطرہ نکالے گا۔ اب فطرہ جو نکالا جائے گا وہ بہرحال جو ہے یعنی ہر ایک کی طرف سے نکالنا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ 3 کلو گیہوں کہا گیا ہے۔ اچھا عام طور پہ جو ہے بہرحال گیہوں کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، تو اب آپ جو ہے گیہوں خرید کے دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ اور وہ اگر اب ایک بات اور بھی ہے کہ سب کا نکالا ہے،
مہمان آ گیا تو کیا کریں؟ تو دیکھیے اگر شب عید فطر مہمان گھر پر آ جائیں اور صبح کو معلوم ہو کہ عید فطر تھی تو کیا مہمانوں کا فطرہ بھی اسے دینا ہوگا؟ انسان کو ان لوگوں کا فطرہ دینا ہوگا جو شب عید فطر افطار کے وقت اس کے نان خوار حساب ہوتے ہیں. نون خور مانے کھانا کھانے والے حساب ہوتے ہوں. جیسے وہ مہمان جو چند روز قبل اس کے گھر آیا ہو اور ارادہ رکھتا ہو کہ عید فطر تک اس کے گھر میں رہے گا، یا شب عید فطر غروب کے وقت آیا ہو اور چند روز اس کے گھر رہنے کا قصد رکھتا ہو تو اسے مہمان کہا جائے گا، ہے نا. اب ایسے کوئی مطلب کہ ایسے آ گیا ہے نا اور کچھ آپ کے یہاں آ کے جو ہے پی لیا، کچھ کھا لیا تو تھوڑی نا فطرہ ہے. نہیں، مہمان حساب کیا جائے. مثلا چند دن پہلے سے آ کے رہ رہا تھا، یا اسی دن جو ہے غروب سے پہلے آیا اور اس دن بھی رہا اور یہ ارادہ تھا کہ 2-3 دن آپ کے یہاں رہے گا، مطلب 1 دن رہے 2 دن رہے، مطلب یہ ہو کہ مہمان تصور کیا جائے. یہ تھوڑی مطلب کہ آیا اور بس مغرب کے بعد آیا اور کھا کے چلا گیا، یہ تھوڑی مانا جائے گا. اس کو مہمان تھوڑی مانا جائے گا. تو اس لیے جو ہے اس کو یعنی دھیان رکھنا چاہیے. اور زکوٰۃ فطرہ کس کو دینا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ جو ہے فقیر کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے. وہ شخص جو امام یا نائب امام کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ جمعوری پر معمول ہوتا ہے. کبھی کبھی امام کہتے ہیں جاؤ فطرہ تو فطرہ لے آؤ، تو ان کو آپ دیں گے. امام ان کو جو ہے یعنی مزدوری کے طور پر جو کام کر رہے ہیں اس کے طور پہ جو دینا چاہیں گے وہ دیں گے کہ زکوٰۃ فطرہ جمع کر کے امام یا فقراء تک پہنچائیں، ان کو دے سکتے ہیں. وہ کافر جنہیں اگر زکوٰۃ دی جائے تو وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے یا جنگ میں مسلمانوں کی مدد کریں گے تو یہ بنائیں ان کو دے سکتے. غلام کو خرید کر آزاد کرنا یہ بھی ہے. وہ مقروض قرضدار ہے، مطلب اگر اس کو دے سکتے ہیں، قرضہ جس کے بات ہے. راہ خدا میں مصرف کرنا مسجدوں میں دے سکتے ہیں، ہے نا. اگر لیکن پہلے سب سے پہلے فقراء کو دینا ہے نا، فقراء کو، مساکین کو، ان کو دینا ہے جو مستحقین موجود ہے، بیوہ ہے مطلب اس کو دینا ہے. وہ مسافر جو راستے میں رہ گیا ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ بچا ہو، ابن سبیل جسے کہتے ہیں، مطلب پیسہ اپنے وطن میں تھا لیکن راستے میں جو ہے غائب ہو گیا، پرس وغیرہ، تو اب اس کو بھی دے سکتے ہیں. آئیے مل کے آخر بارگاہ میں دعا پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بال و بنیہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.